خاص بات یہ ہے اور یہ آخری بات ہے کہ اذان دینے والا نیک ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، یہ خاص بات ہے۔ دیکھیے عام طور پر اس سلسلے میں کوتاہیاں میں سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات بعض مسجدوں میں دیکھنے میں ملتی ہیں کہ اذان دینے والے کو نیک اور صالح ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نیک اور صالح ہونے کا تعلق ظاہر سے جو ہے وہ تو ہی ہے، اصل تو باطن سے ہے، لیکن باطن کا تو ہمیں پتہ نہیں ہو سکتا کہ اندر باطن میں کون نیک ہے کون عادل ہے، لیکن ظاہری شکل و صورت، ظاہری حلیہ اس کا بہرحال نیکوں کا ہونا چاہیے، صالحین کا ہونا چاہیے، فاسق اور بدعمل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اذان عبادت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقامت سے افضل ہے، یہ اذان کا درجہ اقامت سے بڑھ کر کے ہے صحیح قول کے مطابق۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مؤذنین کے بارے میں کہ یہ مؤذنین جو ہیں یہ اہل امانت ہیں، یعنی امانت دار ہیں، انہیں امانت دی جا رہی ہے، امانت ہے یہ اذان دینا، وقت پر اذان کی آواز پکارنا، یہ سب اذان اقامت ہے، یہ امانت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی فاسق ہے، بدعمل ہے، بد کردار ہے، مثال کے طور پر داڑھیاں موڑنے والا ہے، تو آپ سوچیں کہ یہ فسق ہے، فسق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا امناء الناس علی صلاتہم وعلی سحورہم المؤذنون، لوگوں کی نمازوں اور سحری کے سلسلے میں امانت دار لوگ جو ہیں یہ مؤذنین ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں ہمارے سامنے موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذان اگر فاسق دیتا ہے، فاسق یعنی بدعمل، مثال کے طور پر داڑھیاں موڑنے والا، یا مثال کے طور پر سگریٹ پینے والا، تمباکو کھانے والا، یا اور جس طرح کی چیزیں کھائی جا رہی ہیں، اس طرح کا آدمی اگر اذان دیتا ہے، یہ ایسا آدمی فاسق ہے، ایسے آدمی کی اذان کافی ہوگی، معتبر ہوگی یا نہیں معتبر ہوگی؟ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ دو رائے ہیں علماء کی، لیکن جو مضبوط رائے ہے، ٹھوس رائے ہے، وہ یہی ہے کہ ایسے شخص کی اذان ناقابل اعتبار ہے، ایسے شخص کی اذان غیر معتبر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فاسق ہے، ایسے آدمی کی اذان ناکافی ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے آخری کہ کیا ایسے آدمی کو اذان کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے؟ سرے سے نہیں، اگر دوسرا آدمی میسر ہو تو مؤذن ایسے شخص کو بنانا ہی نہیں چاہیے، مؤذن ایسے آدمی کو بنانا چاہیے جو ظاہری طور پر نیک ہو، صالح ہو، اس کے اندر فسق اور بدعملی کے مظاہر نہ دکھائی دیتے ہوں، ایسے آدمی کو اذان کی ذمہ داری دی جانی چاہیے۔ اور اس سے پہلے مسئلہ آ چکا کہ کوئی ایسا آدمی اذان دے تو اس کی اذان معتبر ہوگی یا نہیں معتبر ہوگی۔ بہرحال اس سلسلے میں اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، ظاہری شکل و صورت تو ٹھیک ہے لیکن اندر کا نہیں پتہ ہے، اندر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اندرونی طور پر کتنا نیک ہے کتنا بد ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر ہمیں چاہیے کہ فاسق اور بدعمل کو جو واضح طور پر کھلی مخالفتیں کرتا ہو، اس کو اذان کی ذمہ داری نہ دی جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ چند شرطیں تھیں جو اہم شرطیں ہیں، بنیادی شرطیں ہیں، ان کا خیال کیا جانا چاہیے، ان کا پاس و لحاظ کیا جانا چاہیے، ان کا اہتمام کرتے ہوئے اذان کہی جانی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔